الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی. عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. اور اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے. تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وقت انتہائی مبارک اور مقدس ہے، اس لیے کہ اس وقت ہم سادات کرام اور علماء کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وقت یقیناً قبولیت کا وقت ہے. اس لیے اس وقت کے لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی تیاری کریں، اور ہم سب مل کر اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والا اور مہربان ہے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے، اور اس کی بارگاہ کے اندر جب توبہ کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے تمہارے لیے نصیحت بن جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے جو بندے توبہ کر لیتے ہیں تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس وقت ہم پڑھتے اور سنتے ہیں تو دل مچلنے لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں اگر تمہارے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی مخلوق کو پیدا فرماتا جو گناہ کرتی اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا. یعنی اگر تم گناہ نہ کرتے تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والی اللہ رب العزت ایک مخلوق کو پیدا فرماتا. اللہ کو توبہ کرنا اتنا پسند ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ توبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ توبہ نام ہے. دراصل جب انسان گناہ کرتا ہے، انسان کی فطرت میں، انسان کی عادت کے اندر گناہ ہے، انسان بہک جاتا ہے. دراصل انسان نسیان سے مشتق ہے. علامہ نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان نسیان سے مشتق ہے، اور نسیان کے مطلب ہوتا ہے بھول جانے کے. جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، یا انسان اللہ کے فرامین کو بھول جاتا ہے، یا اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، تو وہ نفس کی طبیعت پر چلتا ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، اور اس کے بعد وہ گناہ کر لیتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، جب بندہ پلٹ جاتا ہے، جب بندہ رب کی طرف
طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا۔ جس طریقے سے ایک بندہ حالت مسافرت میں کسی طرف سفر کرتا ہے اور اس کی کوئی منزل ہوتی ہے، مثال کے طور پر بھاؤ نگر سے بمبئی جانے والے کے لیے ایک راستہ متعین ہے، اس راستے سے جاؤ گے تو صحیح سلامت بمبئی پہنچ جاؤ گے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو گھر سے یا بھاؤ نگر سے بمبئی کے ارادے سے نکلا، اب راستہ وہ بھٹک گیا۔ راستہ بھٹکنے کے بعد اگر کوئی اس کو یاد دلا دے کہ تم راستہ بھٹک چکے ہو، پھر بھی وہ آگے بڑھے گا تو ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، لٹ جائے گا، پٹ جائے گا، لیکن اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح انسان کی ایک منزل ہے، انسان کی ایک منزل ہے، اور اس کی منزل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ رب العزت کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اور جو صراط مستقیم ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ کا راستہ صراط مستقیم اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ تو جب تم اس راستے پر پہنچتے ہو تو تم اللہ تک پہنچو گے، رب تک تمہاری رسائی ہوگی، مطلوب تک تمہاری رسائی ہوگی، محبوب تک تمہاری رسائی ہوگی، اس لیے کہ ہماری منزل اللہ کی لقا ہے، رب کا قرب ہے، رب کا تقرب ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسی لیے پیدا فرمایا تاکہ ہم منزل مقصود پر پہنچے، لیکن ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، شیطان ہمیں بھٹکا دیتا ہے اور ہم گناہوں کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم زنا کے راستے پر چل پڑتے ہیں، ہم شراب کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم عیاشیوں کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم گانے اور میوزک کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم حرام کھانے کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم سود کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم بدفعلی کی راہ پہ چل پڑتے ہیں، ہم بدنگاہی کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ یہ سارے راستے صراط مستقیم سے ہٹا دینے والے ہیں۔ تو جب بندہ ان راستوں پر چل پڑتا ہے اور صراط مستقیم سے تعلق کو توڑ لیتا ہے، اور جب بندے کو احساس ہوتا ہے میں تو غلط راہ پر جا رہا ہوں، میں تو جہنم کی راہ پر جا رہا ہوں، میں تو بے حیائی کی راہ پر جا رہا ہوں، میں تو عشق مجازی کی راہ پر جا رہا ہوں، کہاں میری منزل اللہ کا قرب تھا اور کہاں میں سود کے دلدل میں پھنس رہا ہوں، کہاں میری منزل وہ حسن کامل تھا اور میں کسی کی زلفوں کا اسیر بن چکا ہوں، کہاں میری منزل رزق حلال کو پا کر کے اس محبوب کی رضا حاصل کرنی تھی، لیکن میں حرام کے دلدل میں ڈوبا جا رہا ہوں۔ جب انسان کو احساس ہو گیا اگر وہ اس کی راہ پر آگے چلے گا تو وہ شیطان کے پھندے میں ایسا پھنسے گا کہ وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو کر رہے گا۔ لیکن جب احساس ہو گیا انسان کو کہ یہ راہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ غلط راستہ ہے، جب وہ پلٹ جاتا ہے اسی پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں، اسی پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اور جو توبہ کرتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، جو لوگ توبہ کرتے ہیں بے شک اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ مقام محبوبیت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے کریم کا کتنا کرم ہے، اللہ اللہ ہمیں توبہ کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی۔ اگر انسان اپنے گھر میں بیٹھ کے توبہ کر لے، مسجد میں بیٹھ کے توبہ کر لے، میدان میں بیٹھ کے توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو وہیں سے قبول کرتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جس وقت شرک کیا، بچڑے کی پوجا کی، اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا اب ان کی توبہ یہ ہوگی کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یعنی بیٹا باپ کو قتل کرے گا، چچا بھتیجے کو قتل کرے گا، بھائی بھائی کو قتل کرے گا، یہ ایک دوسرے کو قتل کرنا یہی ان کی توبہ تھی۔ جب بنی اسرائیل تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے تو ان لوگوں کو محبتیں جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں زنجیر بن گئی۔ باپ اپنے بیٹے کو کیسے قتل کرے، چچا بھتیجے کو کیسے قتل کرے، بھائی
بھائی بھائی کو کیسے قتل کرے؟ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے کلیم، ہم نے بچڑے کی پوجا تو کی، ہم توبہ کرنے کے لیے تیار تو ہیں، لیکن ایک دوسرے کو قتل کرنے میں شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے پہ تلوار کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سیاہ بادل بھیج دیا۔ جب کالے رنگ کا بادل آیا، اب چہرے نظر نہیں آتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ ان کی توبہ تھی۔ جب 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو گئے، جناب موسیٰ و ہارون نے دعا کی، مولا اتنے قتل ہو چکے ہیں، اگر یہ اسی طرح قتل ہوتے رہیں گے تو بنی اسرائیل کا وجود نہ رہے گا، مولا ان کو معاف فرما دے۔ تو جو قتل ہو گئے ان کو شہید شہداء کا مرتبہ دے دیا گیا، اور جو بچ گئے اللہ نے ان کی توبہ کو بھی قبول فرما لیا۔ آپ اندازہ فرمائیں قوم موسیٰ کی توبہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو تب معاف کیے جاؤ گے، یعنی دو گناہ کرنے والے ایک دوسرے کو قتل کریں گے تب معافی ہوگی، مگر قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں اللہ نے اس امت کے لیے توبہ کو کتنا آسان کر دیا ہے۔ 2 آنسوؤں کی سوگات اپنے کریم کی بارگاہ میں پیش کر دو، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جائے، بڑے سے بڑی خطا معاف ہو جائے۔ آئیے وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ مزید گفتگو کی جاتی۔ اللہ اکبر، توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ یقیناً مجھ سے لے کر آپ تک میں ممبر والوں کی بات نہیں کرتا، یہ لوگ نیک لوگ ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ گنہگار ہوں۔ ہمارے نام اعمال کے اندر بال بال گناہ ہیں، رات کی تاریکیوں میں گناہ، دن کے اجالوں میں گناہ، پارکوں کے اندر گناہ، گھر کے اندر گناہ، بیڈ روم میں گناہ، دوستوں کی محفل میں گناہ، بیوی کے ساتھ بھی رہتے ہیں تو وہاں بھی انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ گناہ اس طرح ہوتا ہے، یا تو کسی کی غیبت ہو رہی ہے، یا تو کسی کے زلف و رخسار کی بات ہو رہی ہے، یا جو طریقہ وہ وظیفہ زوجیت کے لیے بتایا گیا اس سے ہٹ کر کے انگریزوں کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ بچوں کے درمیان گناہ، گناہ ہی گناہ، پوری زندگی کو گناہوں کے دلدل میں ڈبا چکے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی عمر 40 سال ہو جائے اور اس کے نامہ اعمال میں توبہ نہ ہو، وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے، دنیا میں اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے۔ جو لوگ 40 سال کی عمر کر چکے ہیں، کیا ان کے نامہ اعمال میں سچی توبہ ہے؟ اگر نہیں تو آج توبہ کرے، اور جن کی ابھی 40 سال نہیں ہوئی وہ کھیل کود میں، عیاشی میں، گناہوں میں اپنی زندگی کو نہ گزارے، بلکہ جوانی میں توبہ کر لو۔ 40 سال کے بعد جوانی ختم ہو جاتی ہے، اگر اللہ نے موقع دیا اور 40 سال ابھی نہیں ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی جوان سچی توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک اللہ عرش کے نیچے قندیل کو روشن کرتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں یہ قندیلیں کیا ہیں؟ تو ارشاد ہوتا ہے آج ایک بندے نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں قندیل روشن کی گئی ہے۔ مسلمانوں برسوں گناہ کرو، اگر سچی توبہ کر لو تو مولا معاف کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص حبیب نام کا تھا۔ حبیب نام کا وہ بندہ انتہائی سخت دل، بدنام زمانہ تھا، اور اس کے بعد اس کا کاروبار سود کا کاروبار تھا۔ وہ بڑا مالدار انسان تھا، جیسے جیسے مال بڑھتا گیا اس نے لوگوں کو سود پر پیسے دیتا گیا، اور جب صبح کے وقت حبیب نکلتا اور نکلنے کے بعد لوگوں سے پیسے وصول کرتا تو لوگ اگر نہ کہہ دیتے تو ان کو مار دھاڑ کرتا، ان کی پٹائی کرتا۔ اس وجہ سے حبیب سے لوگ سود پر روپیے تو لیتے تھے لیکن اس سے نفرت بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ سخت دل انسان تھا، وہ لوگوں کے درمیان گنہگار مشہور تھا، وہ لوگوں کے درمیان بدترین مشہور تھا۔ پھر کیا ہوا، ایک دن حبیب جو ہے وہ نکلا ہے سود کی وصولی کرنے کے لیے، اور لوگوں سے وصولی کرتے ہوئے وہ ایک مکان پر پہنچا، اندر سے آواز آئی میرے شوہر گھر کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو حبیب نے چلا کر کہا تیرا شوہر ہو یا نہ ہو میں تو میرا سود وصول کر کے لے جاؤں گا۔ یہ سود کیا ہے مسلمانوں؟ اسی سے ہم اپنی زبان میں بیاج کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک لقمہ سود کا کھایا گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔
اگر کسی کی ماں کو گالی دی جائے اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، لیکن آج کا مسلمان مالدار بننے کے لیے سود کا کاروبار کر رہا۔ سود لینا جتنا بدترین جرم ہے، سود دینا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے، سود دینا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود پر گواہ بننے والے پر اللہ کے رسول نے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ آج لوگ اس لعنت میں ڈوبے ہیں۔ بیٹی کی شادی ہے تو نام نہاد کی عزت کے لیے سود سے پیسہ لاتے ہیں اور خوب دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! مسلمانوں، سود کی لعنت سے بچو، لینے سے بھی بچو، دینے سے بھی بچو۔ اگر آج سے پہلے لیا دیا ہے، سچی توبہ کر لو، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ حبیب جب اس غریب کے مکان پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد حبیب نے کہا، تیرا شوہر ہو یا نہ ہو مجھے کوئی مطلب نہیں، میرے سود کا وصولی تو تجھے دینی ہوگی۔ اس غریب خاتون نے کہا، حبیب میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میرے بچوں پہ رحم کر، بس بکری کے پائے بچے ہوئے ہیں جو میرے شوہر نے بکری ذبح کی تھی، ہم نے بکری کے پائے بچا کر کے رکھے ہیں، اگر تم کہو تو میں تمہیں یہی اٹھا کر دے دیتی ہوں، لیکن میرے بچوں کو فاقہ کرنا پڑے گا۔ سود وصول کرنے والے اتنے سخت دل ہوتے ہیں، انہیں کسی کے فاقے سے مطلب نہیں ہوتا، انہیں کسی کی برائی سے مطلب نہیں ہوتا، انہیں کسی کی بھلائی سے مطلب نہیں ہوتا، انہیں کسی کی نیکی بدی سے مطلب نہیں ہوتا، انہیں کسی کی خوشی اور غم سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ سود کھا کھا کر کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا، تیرے بچے فاقے سے رہے یا مرے مجھے کوئی مطلب نہیں، تجھے تو میری سود کی وصولی دینی ہوگی۔ اس غریب خاتون نے وہی بکری کے پائے اٹھا کر کے دے دیے۔ حبیب خوشی خوشی لایا اور بیوی سے کہنے لگا، یہ لو، میں سود کی وصولی میں دیکھو بکری کے پائے لایا ہوں، ذرا لذیذ بنانا، ہم کھائیں گے۔ لیکن جب پائے تیار ہونے لگے، جیسے پائے پکنے کے قریب تھے، ایک سائل نے صدا دی، ایک سائل نے آواز لگائی، کوئی ہے اللہ کے لیے کھلانے والا؟ حبیب کے دروازے پر فقیر کھڑا تھا، خدا جانے وہ فقیر کیسا صاحب دل تھا۔ جب حبیب کے دروازے پر صدا لگانے والے فقیر نے صدا لگائی تو اس حبیب نے کہا کہ اگر میں تجھے دے دوں گا بکری کے پائے تو مالدار نہیں ہو جائے گا، البتہ تجھے بھیک دینے کی وجہ سے میں غریب ہو جاؤں گا، چل نکل یہاں سے، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر! وہ فقیر تو چلا گیا۔ یاد رکھنا، دروازے پر ہر آنے والا مانگنے والا نہیں ہوتا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مانگنے کے لیے آتے ہیں مگر کچھ دے کر جاتے ہیں۔ اس فقیر نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے، ہانڈی کھول کر کے دیکھا گیا تو وہ سارے بکری کے پائے خون کا ڈھیر بن چکے تھے۔ اس وقت حبیب کے دل پر ایک اثر ہوا۔ حبیب کام سے باہر نکلا، جیسے ہی کام سے باہر نکلا کچھ بچے گھر کے آنگن میں کھیل رہے تھے۔ بچوں نے کہا، بچوں دور ہٹو، حبیب سود کھور آ رہا ہے، اگر اس کے قدموں کی دھول ہمیں لگ گئی تو ہم بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے۔ بچوں کے جملے نے حبیب کے دل پر بڑا اثر کیا اور حبیب کو احساس ہو گیا، بچے بچے میں بدنام ہو چکا ہوں، بچے بچے میں بدنام کیا جا چکا ہوں۔ وہ حبیب کا مقدر تھا۔ اس وقت تو حبیب حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد حسن بصری توبہ پر گفتگو کر رہے تھے، دل پر چوٹ لگی، محفل ختم ہوئی، حسن بصری کے ہاتھ پر حبیب نے توبہ کی، اور جب توبہ کی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، مولا اب کبھی سود نہیں کھاؤں گا، جو سود ہے اس کو معاف کر دوں گا۔ جب حبیب توبہ کر کے باہر نکلے تو دو قرض داروں سے ملاقات ہوئی، وہ حبیب کو دیکھ کر بھاگنے لگے۔ جب بھاگنے لگے تو حبیب نے کہا، اب بھاگنے کا وقت نہیں ہے، میں توبہ کر چکا ہوں اور تم کو سود معاف کر چکا ہوں، سود تو معاف کیا ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنا قرضہ بھی معاف کر دیا ہے۔
اللہ اکبر، وہ لوگ خوش ہو گئے۔ اب حبیب جو ہے اپنے گھر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے آئے۔ اب وہ حبیب نہیں تھا، اب وہ حبیب تھے، اب وہ لائق احترام تھے۔ جب وہ توبہ کر کے حبیب اپنے گھر کے قریب آئے تو جو بچے تھوڑی دیر پہلے یہ کہتے تھے اللہ اکبر حبیب سود کھوڑا رہا ہے، دیکھو اس کے قدموں کی گرد ہمارے بدن پہ نہ پڑنے پائے ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اب حبیب کو دیکھا تو بچے پکار اٹھے، اے بچوں سنبھلو، اے بچوں احتیاط کرو، اپنے قدموں کی گرد حبیب کے بدن پر نہیں جانا چاہیے ورنہ بے ادبی ہوگی۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ابھی توبہ کی، چند گھنٹے ہوئے، ان بچوں کو کس نے بتا دیا کہ میں نے توبہ کی؟ حبیب کہتے ہیں واہ مولا، اتنے دن سے جھگڑا تھا تجھ سے، ابھی ایک دن بھی پورا نہیں گزرا صلح کرنے میں، تو تو نے بچے بچے کے دل میں میرا احترام پیدا کر دیا، میری تعظیم پیدا کر دی۔ حبیب گھر میں آئے اور وہ تقوی اختیار کیا کہ ایک کنیز حبیب کے گھر میں 30 سال تک رہتی ہے۔ ایک دن حبیب اپنی کنیز سے کہتے ہیں ذرا میری وہ کنیز کو بلا دو جس کا نام فلاں ہے، تو وہ کنیز کہتی حضور وہ کنیز تو میں ہی ہوں۔ حبیب کہتے ہیں اللہ اکبر، 30 سال سے تو میرے گھر میں ہے، میں اللہ کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ تیرا چہرہ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی، 30 سال تک میں نے تیرا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ حبیب کون تھا؟ وہ کون حبیب ہے جو سود خور سے اتنے متقی بنے، ولی بنے؟ وہ حبیب حضرت حبیب اجمی ہے جو حضرت حسن بصری کے خلیفہ ہیں اور غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر ہیں، غریب نواز کے پیروں کے پیر ہیں۔ آپ غور کریں، توبہ ایک سود خور کو اگر آدمی سچی توبہ کر لے کس منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ مگر ہماری زندگی میں گناہ تو ہے، ہماری زندگی میں برائیاں تو ہے، ہماری زندگی میں نفسانی خواہشات تو ہے، ہم توبہ کب کریں گے؟ ہم توبہ کو ٹال رہے ہیں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، جمعہ کو سنیچر کو۔ مسلمانوں، کل کسی کی زندگی میں نہیں آتا، آج توبہ کرو، آج اللہ نے موقع دیا توبہ کرو۔ لیکن توبہ تو ہمیشہ کرتے ہیں، توبہ ہے کیا؟ توبہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی طرح ہے، جیسے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اور پھر اسی راستے سے دوبارہ آنکھ میں نہیں جاتا، اسی طرح توبہ کرنے والا جب گناہ سے نکلتا ہے تو دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر رات کے 3 بجے تک گندی فلم دیکھنے والے میری قوم کے جوانوں، عورتوں کو پارکوں میں لے جا کر ان کی عصمت کا سودا کرنے والے میرے بھائیوں، کسی کا مال کسب کرنے والی میری قوم کے جوانوں، آؤ ایک حدیث پاک پیش کروں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل پر یہ الفاظ جا کر لگ جائے اور کسی کی زندگی سنور جائے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں بہت روتے ہوئے آئے، گڑ گڑاتے ہوئے آئے۔ دل کے کانوں سے اس گفتگو کو سن لے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل پر بات لگے تو میرا یہاں آنا قبول ہو جائے۔ بہت توجہ آپ کی چاہوں گا، اندر والے باہر والے جو جہاں سے ہے وہ اس حدیث مبارکہ کو سنے۔ میں حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس وقت سیدنا فاروق اعظم روتے گڑ گڑاتے آہوزاری کرتے بارگاہ رسالت میں پہنچے، میرے آقا نے پوچھا عمر اس طرح بے چینی کے ساتھ، اس طرح بے قراری کے ساتھ آخر آنے کی وجہ کیا ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج آپ کی چوکھٹ پر ایک نوجوان کو میں نے روتا دیکھا، اس کو رونے کا اثر مجھ پر یہ ہو گیا کہ میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آقا نے فرمایا عمر ذرا اس نوجوان کو بلاؤ تو صحیح، اس نوجوان کو اندر تو بلاؤ۔ وہ نوجوان اندر آیا، آنے کے بعد وہ سر پہ خاک ڈال رہا تھا، وہ رو رہا تھا، وہ اپنے گریبان کو چاک کر رہا تھا۔ آقا نے فرمایا اے جوان، یہ تو گریبان جو چاک کر رہا
ہے؟ یہ جو تو سر پہ خاک ڈال رہا ہے وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں تو تباہ ہو گیا آقا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تو نے شرک کر لیا؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ میں نے شرک نہیں کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر کیا تو نے زمین سے بڑا گناہ کیا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں نے زمین سے بڑا گناہ کر لیا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تو نے آسمان سے بڑا گناہ کیا؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے آسمان سے بڑا گناہ کیا۔ کیا تیرا گناہ کرسی سے بڑا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میرا گناہ کرسی سے بھی بڑا ہے۔ کیا تیرا گناہ عرش سے بڑا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا میرا اللہ بڑا ہے؟ اللہ اکبر جیسے کہنا تھا اس نے گردن کو جھکا لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے لیکن میرے اللہ سے بڑا میرا گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ جب اس نے یہ نعرہ لگایا تو آقا نے فرمایا بڑے گناہ کو بڑا رب ہی معاف کرتا ہے، عظیم گناہ کو عظیم خدا معاف کرتا ہے۔ اللہ بڑا ہے تو وہ تیرے گناہ کو ضرور معاف کرے گا، مگر بندے بتا تو تیرا جرم کیا ہے، تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے نگاہیں نیچی کی، عرض کیا آقا یہ نہ پوچھتے تو اچھا ہوتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے داستان گناہ کو بیان کر سکوں، میرے اندر اتنی قوت نہیں کہ اپنے گناہ کی داستان کو عرض کر سکوں۔ آقا نے فرمایا کہو تم نے کیا کیا ہے؟ اب وہ عرض کرتا ہے آقا تقریباً 7 سال کا عرصہ بیت چکا، میں ہر روز کفن چراتا ہوں اور مردوں کو ننگا کرتا ہوں۔ ایک دن قبر کھودنے والے نے مجھے اطلاع دی انصار کے گھرانے میں بہت مالدار گھر کی ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا اور اس کا کفن بڑا قیمتی ہوگا۔ قبر کو نشان لگا دیا گیا اور جب قبر کو نشان لگایا گیا رات کی تاریکی میں نشان زدہ قبر پر میں پہنچا، وہ عجیب منظر تھا۔ چاند اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، چاند کی دودیا دودیا روشنی قبرستان کی قبروں کو منور کر رہی تھی۔ قبر کھودی گئی، قبر کھودنے کے بعد اس لڑکی کو باہر نکالا گیا۔ جب لڑکی کے بدن سے کفن نکالا گیا، ایک تو وہ لڑکی نیک تھی، بہت خوبصورت تھی، جب اس کے کفن کو اس کے بدن سے مکمل نکال لیا گیا ہوگا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ میری زبان حیا اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس پس منظر کو بیان کروں، البتہ میں یہی اشارہ کر سکتا ہوں کہ پورا کفن نکال لیا گیا، لڑکی کا پورا بدن برہنہ ہو گیا، چاند کی دودیا دودیا روشنی لڑکی کے گورے گورے جسم پر پڑی ہے تو وہ کہتا ہے آقا مجھ پر شیطان نے حملہ کیا، میں تو کفن چھین ہی چکا تھا، لیکن قبرستان میں، وہ بھی کون سا قبرستان؟ جنت البقیع۔ کون سا قبرستان؟ جنت البقیع۔ اس میں نے ان قبروں کے درمیان اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں اس لڑکی کے ساتھ زنا سے فارغ ہوں، جب میں نے زنا کر لیا تو میں نے دیکھا وہ لڑکی زندہ ہو گئی اور اس نے رو کر کہا اللہ تجھے غارت کرے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، اللہ تجھے ہلاک کرے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان گندا کر دیا، تو نے مجھے مردوں کے درمیان گندا کر دیا، تو نے میری آبرو لے لی، میں ان کے درمیان کیسے رہوں گی قیامت تک؟ تو نے مجھے ناپاک کیا ہے مردوں کے درمیان۔
آقا میں کفن چھوڑ کر کے بھاگا، لیکن اب میری کیفیت یہ ہے کہ جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں اس لڑکی کے جملے میری کانوں سے ٹکراتے ہیں، اس کی بددعا میرے کانوں میں آتی ہے۔ آقا اب میری بستر کی نیند اڑ گئی ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا، میری بے چینی کو آپ کرم فرمائے۔ آقا تنہائی میں اس کی صدائے بازگشت مجھے بے چین کرتی ہے، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین ہے۔ آقا نے جیسے ہی سنا، کہتے ہیں جتنا بڑا عالم ہوتا ہے وہ اتنا بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، عرش سے فرش تک رسول اللہ سے کوئی بڑا عالم ہو نہیں سکتا، اس لیے اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ حضور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آقا نے سنا، آقا فرماتے اللہ میں اس کے عمل سے بری ہوں، اس کے عمل سے بیزار ہوں، اور آقا فرماتے نوجوان جلدی یہاں سے نکل، جلدی کھسک، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تیری وجہ سے اللہ آگ کا عذاب نازل نہ کر دے، آگ نہ برس پڑے، جلدی یہاں سے کھسک۔ وہ چلا تو گیا، جب وہ نکلا ہے جنگل میں گیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 40 دن گزرے، سر پہ خاک ڈالتا، توبہ توبہ کہتا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، کوئی جواب نہیں آتا، حضور نے بھی اپنے در انور سے اللہ کے خوف کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ باہر کر دیا ہے، اب کہاں جاؤں؟ تو ایک دن جب 40 دن بیت گئے، وہ بندہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بہت توجہ سے سنے، اس کے جملے تھے، اللہ تیرا مجھ سے کوئی رشتہ ایک تو نہیں ہے نا؟ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو مسجود ہے، میں ساجد ہوں، میرے کریم تو معبود ہے، میں عبد ہوں، تو اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اگر میرا گناہ اتنا بڑا ہو ہی گیا ہے کہ تیرے یہاں میرے گناہ کی معافی نہیں ہے تو پھر بھیج وہ عذاب، نہ مجھ سے پہلے کسی پر تو نے وہ عذاب بھیجا، نہ میرے بعد کسی پر بھیجنا، جلا دے آگ بھیج کر مجھے، اور میری خاک اڑتی رہے جہان میں، اور اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، تیری رحمت ہی بڑی ہے، تو پھر مجھے معاف کر دے، اور ایسے نہیں تیرے حبیب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا، تیرے محبوب کے صحابہ کو بتا دے کہ معاف کر دیا تو نے۔ ابھی اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے اور آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برس رہی تھی، ادھر بلبلے سدرا بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ اس کفن چور کے گناہ کو اللہ نے آپ کے صدقے میں معاف فرما دیا ہے، اور حبیب سنیے، اگر کوئی اس سے بڑا بھی گناہ کرے گا، یہ جو 7 سال گناہ کیا اس نے کفن چور نے، مردہ سے زنا کیا، اس کا کفن چرایا، یا رسول اللہ اگر اس سے بڑا بھی کوئی جرم کرے گا اور سچی توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو آپ کے صدقے میں معاف فرما دے گا۔ اے امت محمدیہ، اے میری قوم کے جوانوں، ہم آپ بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں، لیکن یاد رکھو ہم نے اس کفن چور کی طرح تو گناہ نہیں کیا ہے۔ اگر ہم سچی توبہ کر لیں، ہم اس محفل کے اندر آئے ہیں، سنی دعوت اسلامی کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے، تبدیلی لانا ہے، انقلاب لانا ہے، اپنے اندر تبدیلی لاؤ۔ کب تک گناہ کرو گے؟ گناہ کر کے نہ کسی قوم کو چین اور سکون ملا ہے، نہ ہمیں مل سکتا ہے۔ آپ ابھی تشریف رکھیں، اذان ہو رہی ہے، یہاں بھی اذان ہوگی۔ ہمارے عبدالرزاق بھائی نگراں صاحب کا حکم ہے کہ ہم 5 سے 10 منٹ جماعت لیٹ کریں گے، اور میں آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو اور کروں گا، پھر انشاءاللہ یہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوگی۔ آپ بہت توجہ سے سنیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے کتنا بڑا بھی جرم کیا ہو، اگر ہم توبہ کر لیں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئے، کب تک گناہ ہوں گے؟ کل کل کل
کل کسی کی زندگی میں نہ آیا ہے، نہ ہماری زندگی میں آ سکتا ہے۔ مسلمانوں، جس دن موت کا فرشتہ جو ہے وہ اللہ اکبر اپنے شکنجے میں ہمیں جکڑ لے گا، اس دن یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہ سکے گی۔ موت کا فرشتہ جب سر پہ کھڑا ہوگا، بیوی سرہانے ہوگی، بچے سرہانے ہوں گے، اولاد سرہانے ہوگی، لیکن یاد رکھنا اس موت کے لمحات میں کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اس لیے سچی توبہ ہو، زندگی میں انقلاب ہو۔ حجام کی کرسی پر بیٹھ کر ہم جو داڑیاں روزانہ منڈاتے ہیں، روزانہ چہرے کو صاف کرتے ہیں، کب تک رسول اعظم کے دل کو تکلیف پہنچاتے رہو گے؟ نماز کے اوقات میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھنے والوں، اپنی دکان پہ بیٹھ کر مال کمانے والوں، کب تک نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھینتے رہو گے؟ کب تک رسول اعظم کو مسترد کرتے رہو گے؟ ارے دنیا نے میرے آقا پر پتھر برسائے ہیں، تم نبی کو کفن میں دکھ دے رہے ہو، تم نبی کو کفن میں دکھ پہنچا رہے ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں آخر ہماری قوم جل کیوں رہی ہے، ہماری قوم مٹ کیوں رہی ہے، ہماری قوم تباہ کیوں ہو رہی ہے؟ سیریا کی سرزمین پر وہ کٹتے ہوئے لاشیں آج پھر ایک کربلا کا ماحول بتا رہے ہیں۔ تمہیں پتا ہے انٹرنیٹ پر گندی تصویر دیکھنے والوں، تمہیں سیریا کی خبریں دیکھنے کا موقع نہیں، اور دیکھتے ہو تو دیکھ کر جو ہے وہ ہنسی کھیل کرتے ہوئے گزر جاتے ہو۔ وہ مسلم نوجوانوں کی لاشیں، ان کو کفن کے لیے کپڑے تک میسر نہیں، ان کو قبر کی زمین تک میسر نہیں، بلکہ جنازوں میں بم دھماکے مسلم کہلانے والے کر رہے ہیں۔ یہ حالات کیوں ہے؟ بچیوں کی لاشیں، بچوں کی معصوم بچوں کی لاشیں، عورتوں کی لٹی ہوئی آبرو تمہیں بتا رہی ہے جب تک تم نبی کو کفن میں دکھ دیتے رہو گے تم کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتے۔ واللہ میں تمہیں بددعا دینے نہیں آیا، میں بددعا دے بھی نہیں رہا ہوں، کیونکہ کسی مومن کے لیے میں بددعا کو مناسب بھی نہیں سمجھتا، لیکن میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم یہ کہتے ہو مال سے برکت اٹھ گئی، نیند سے چین اٹھ گیا، تم نے نبی کو کفن میں بے چین کیا، نبی کو قبر میں بے چین کیا۔ ارے وہ خدا ہو کر حبیب کے لیے اتنے ناز اٹھاتا ہے، حبیب کے اتنے ناز اٹھاتا ہے، اس کا حکم ہے حبیب بیت المقدس قبلہ ہوگا، لیکن نبی کی چاہت ہے نہیں میرا قبلہ تو کعبہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب میرا حکم بیت المقدس، تیری چاہت قبلہ کعبہ، تو جا تیرے لیے ہم حکم کو بدل دیتے ہیں اور تیری چاہت کے لیے قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کی شان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کا حکم بدلتا نہیں، لیکن وہ ایک مقررہ وقت کے لیے اس نے بیت المقدس کو قبلہ رکھا اور حبیب کی خوشی کے لیے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ وہ خدا ہو کر محبوب کی خوشی کے لیے قبلہ بدلتا ہے، تم امتی ہو کر نبی کی خوشی کے لیے زندگی نہیں بدل سکتے، زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں عاشق کہلانے کا حق کیا ہے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا رسول سے؟ ماں سے رشتہ ہے، ماں روتی ہے تو تڑپ جاتے ہو، بہن سے رشتہ ہے، بہن کو چوٹ لگتی ہے تو تمہیں گشی آنے لگتی ہے، اولاد سے رشتہ ہے، اولاد روتی ہے تو تم تڑپ جاتے ہو۔ نبی سے کیا رشتہ ہے؟ نبی کی تڑپ کا احساس تم نے کب کیا ہے؟ نبی کی تڑپ کا احساس کب کرو گے؟ یاد رکھنا جو قوم نبی کی تڑپ کا احساس نہ کرے وہ قوم تڑپتی رہے گی، اور جس دن قوم نے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، نبی کی آنکھوں کو سکون پہنچا دیا، وہ دن تمہارے لیے ترقی کا دن ہوگا، وہ دن سکون کا دن ہوگا، اور وہ دن بغیر توبہ کے نہیں آ سکتا، وہ دن بغیر توبہ کے نہیں آ سکتا، وہ دن بغیر تبدیلی کے نہیں آ سکتا، وہ دن گناہوں سے دور ہونے کے بغیر نہیں آ سکتا۔ بس آخری واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھو سچی توبہ محبوب بنا دیتی ہے۔ ایک بات مجھے یاد آتی ہے، ایک مرتبہ مصر میں ایک نچنیا آئی، ناچنے والی خاتون تھی، اس کو بہت اچھا ناچنا آتا تھا، ناچنا تو اچھا ہوتا نہیں
لیکن عرف عام کی بات کر رہا ہوں. عرف عام میں جسے لوگ اچھا ناچ کہتے ہیں، اچھا ڈانس کہتے ہیں، وہ بہت اچھے سے ناچ لیتی تھی، یعنی ناچنے کا ہنر جانتی تھی، ناچنے کا فن جانتی تھی. ایک دن لوگ آئے حضرت ذوالنون مصری کے پاس اور کہتے ہیں ذوالنون یہ ایک لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے، اتنا ناچتی ہے اور ایسے فن سے ناچتی اور گاتی ہے کہ سارے مصر کے لڑکے اس کے شیدا ہو رہے ہیں، زنا بڑھ رہا ہے، عیاشی بڑھ رہی ہے، میوزک کا شوق بڑھ رہا ہے، ناچنے والوں کے دیکھنے والوں کا شوق بڑھ رہا ہے. ایک کام کرو، تم بہت زیادہ مصر کے اندر عزت رکھتے ہو، تمہارا دبدبا ہے، اس لڑکی کو اپنے دبدبے کی وجہ سے مصر سے باہر کر دو. یاد رکھو سنی دعوت اسلامی کا مزاج اولیاء کرام کے مشن کے مطابق ہے. ہم گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتے، ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے. اور گنہگار سے نفرت مت کرنا، خدا جانے وہ گناہ اس کا آخری گناہ ہو، اور جو نیکی کو تم کر رہے ہو وہ نیکی تمہاری آخری نیکی ہو. اس لیے گنہگار سے نفرت نہ کرنا. کیا یہ کم ہے وہ میرے نبی کا امتی ہے، وہ میرے آقا کا امتی ہے، جو حضور کا امتی عاشق ہے اس کو اس سے نفرت نہیں کرنا، محبت کرنا، ورنہ تم نفرت کیے جاؤ گے. اللہ اکبر. جناب ذوالنون نے کہا لوگوں تم صرف گناہ کو ختم کرنا چاہتے ہو نا، پھر اس کو نکالنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ نکالنا ہمارے مزاج میں نہیں، ہمارے مسلک میں نہیں، ہمارے مذہب میں نہیں. یہاں سے نکال دو گے وہ کہیں اور جا کر گناہ کرے گی، میں اس کے گناہ کی تدبیر کرتا ہوں کہ کسی طرح وہ گناہ چھوڑ دے. حضرت ذوالنون نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اس لڑکی سے بات کرو، وہ ایک رات میں کتنا کما لیتی ہے. اللہ اکبر. خادم گیا اور اس نے پوچھا تو ایک رات میں کتنا کماتی ہے؟ اس نے کہا اتنے 1000 کما لیتی ہوں. تو خادم نے کہا آج تیرے لیے رات گزارنے کے لیے میرے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری آئیں گے. آج عام ناچ نہیں ہوگا بلکہ آج کی رات تجھے ذوالنون کے ساتھ بسر کرنا ہے. وہ خوش ہو گئی، اپنے حسن پہ اترانے لگی. لڑکوں کو تو میں نے آوارہ کیا، لڑکے تو میرے ناچ پہ پھسل گئے، لیکن وقت کا ولی کامل بھی میرے ناچ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور آج وہ ہار چکا بازی اور میرا ناچ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے. وہ لڑکی کا خیال یہ تھا، لیکن اس نادان کو نہیں پتا تھا جس کی آنکھوں میں مدینے کے جلوے ہو وہ کسی کے ناچ سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو پلا کر ایسا مستانہ بناتا ہے کہ لوگ مدینے کے دیوانے بنتے چلے جاتے ہیں. ذوالنون مصری کے خادم نے آ کے کہا حضور میں نے اس سے سودا طے کر لیا ہے، آج کی رات وہ آپ کے ساتھ گزارے گی، عام لڑکوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. ذوالنون آپ دیکھو تو صحیح، آج ہماری قوم دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتی، کسی کو سدھارنے کی فکر نہیں کرتی. ذوالنون پیسے دے کر اس کو سدھارنے چلے، خرچہ کر کے اس کو سدھارنے چلے ہیں. اس کو پیسے دیے، لڑکی خوش ہو گئی. کہا کرنا کیا ہے؟ ذوالنون کہتے ہیں بیٹی آج تجھے میرے ساتھ نماز پڑھنا ہے. اس نے اپنے لیے بیٹی سنا، تڑپ گئی. آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں بیٹی، ہر مسلمان کی بیٹی پورے اسلام کی بیٹی ہوتی ہے. اس نے کہا مگر مجھے آج تک کسی نے بیٹی تو نہیں کہا، جو بھی دیکھتا للچائی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا، میرے جسم کو کھا جانا چاہتا. آپ بیٹی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا مگر تجھے نماز پڑھنی. کہا بابا مگر میں تو نماز پڑھنا نہیں جانتی، مسلمان گھر میں پیدا ہوئی، بچی تھی، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، روزی روٹی کے لیے میری ماں نے مجھے نچنیا بنا دیا، چھوٹے پن سے ناچتے ناچتے آج ایک بہت بڑی نچنیا بن گئی. آپ کہتے ہیں مگر کوئی بات نہیں بیٹی، بس کچھ نہیں کرنا ہے تجھے، میں جو کروں میری نقل کرنا، میں جو کروں میری نقل کرنا. اس لڑکی کو غسل کا حکم دیا، اپنی طرف کے کپڑے پیش کیے اور ذوالنون کے پیچھے وہ مصلی بچھا کر کھڑی ہو گئی. حضرت ذوالنون مصری بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت، اور اس عمر میں اللہ نے آپ کو بہت حسن عطا کیا تھا. آپ نے ہاتھ اوپر اٹھائے، لڑکی نے بھی اوپر اٹھا کے پہلی مرتبہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا، اللہ اکبر. بات یہ ہے اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے.
مسلمانوں، ماں اتنا پیار ہمیں نہیں دے سکتی جتنا اللہ ہمیں پیار دیتا. ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی. مومنوں، کبھی ماں گھر سے نکال دیتی ہے، لیکن اتنے جرائم کے بعد اللہ ہمیں کبھی مخلوق سے نہیں نکالتا. وہ رب ہے، رب جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں خوبصورتی عطا کی. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں اس نے دودھ پیدا کیا. پیدا ہونے سے پہلے باپ کے دل میں شفقت پیدا کی. ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ وہ خدا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. نادان انسان، تو سب کے لیے رویا، سب کے لیے، کوئی صلہ نہیں ملا. ایک مرتبہ میرے اللہ کے لیے تو رو کے دیکھ. اٹھنا کسی وقت رات میں اور مصلی بچھا اور ریاکاری کو دل سے نکال اور یہ تصور کر وہ تیرے قریب ہے. کتنے قریب؟ خود کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے. تجھے بھائی کو بلانا ہو تو پکارنا پڑتا ہے، اللہ کے لیے پکارنے کی ضرورت نہیں. چپ کے کہے، دھیرے دھیرے بول، دیکھ وہ سنے گا. اور اگر تیرے کان سے گناہ کے پردے ہٹ گئے تو پھر وہ تجھ سے کلام بھی کرے گا. تیرے کانوں میں آئے گی صدا، بندے لبیک یا عبدی، لبیک یا. ارے سب کو سننے والے، کبھی اس کی میٹھی میٹھی بولی سننے کے لیے اٹھ تو صحیح. توبہ کے دروازے پہ دستک تو دے، دیکھ وہ کتنا پیار کرتا ہے. ارے جب گناہگاروں سے اتنا پیار کرتا ہے، جس دن نیک بنے گا تو کتنا پیار کرے گا. اس لڑکی نے پہلی مرتبہ کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ذوالنون کی سن کر اس نے بھی کہا. ذوالنون نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. قرآن کا ایک اپنا اثر ہے، قرآن کی اپنی ایک چاشنی ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے. رکوع کیا حضرت ذوالنون مصری نے، اس نے بھی رکوع کیا. سبحان ربی العظیم کی صدا تھی ذوالنون کے لبوں پر. اور جب رکوع سے سر اٹھا تو ذوالنون نے سر کو سجدے میں رکھ کے کہا مولا میری لاج رکھنا. میں نے بڑے فخر سے کہا ہے کہ میں اس سے گناہ چھڑا لوں گا. مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، اے میرے کریم یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے آگے سنبھالنا تیرا کام. اگر آج تو نے نہ سنبھالا پھر یہ کبھی تیرے در پہ نہ جھکے گی. بس ذوالنون نے عرض کیا، عرض کرنا تھا. جب نماز مکمل کی، سلام پھیرا تو دیکھا وہ لڑکی وہاں ہے ہی نہیں، وہ وہاں موجود نہیں تھی. ذوالنون کے حوالے گھر چھوڑ کے جا چکی تھی. خدا جانے کہاں گئی، ڈھونڈا نہ ملی، ڈھونڈا نہ ملی. جو اس کے ہو جاتے ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں، جو اس کے ہو جاتے ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں. بہت تلاش کیا نہیں ملی. برسوں بعد ذوالنون مصلی پر عبادت میں تھے، اچانک اونگ آئی. ندائی ذوالنون آج دوست کا انتقال ہو گیا ہے، آج یار کا انتقال ہو گیا ہے. اگر مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو میرے دوست کے جنازے میں شرکت کر، اس کی جنازہ پر اس کے لیے کفن کا انتظام کر. اٹھے، اشارہ جہاں ہوا تھا پتے پر پہنچے تو دیکھا ایک غار کے اندر کچھ فرشتے تھے جو پرندے کی شکل میں میت کے ارد گرد منڈلا رہے تھے. میت پہ چادر پڑی ہوئی تھی. ذوالنون پہنچے اکیلے، چہرے سے جیسے ہی چادر ہٹائی پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. حیرت تھی ذوالنون کو. چہرہ دیکھا تو کوئی عام چہرہ نہیں تھا، یہ وہی رقاصہ کا چہرہ تھا. یہ وہی رقاصہ تھی جس کو خدا محبوب کہہ رہا تھا، جسے خدا یار کہہ رہا تھا. آج دوست کا انتقال ہو گیا اور ذوالنون جیسے کو حکم ہوا اگر مجھے خوش کرنا ہے تو اس کے جنازے میں چلا جا. ذوالنون حیران تھے، دوست بن گئی، دوست بن گئی.
یہ تو رقاصہ تھی جسے میں نے پہلی مرتبہ سجدے تک لایا تھا، لیکن چادر ڈالی، سوچا کہ یہ عورت ہے، کفن پہنانے کے لیے تو کچھ چاہیے، عورتیں چاہیے، کفن خریدنے کے لیے بازار تک جانا ہے۔ ذوالنون بازار گئے، عورتوں کو بلا کر لائے، جب کفن لے کر آئے تو گار میں کوئی نہیں تھا، ایک رکا پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھا کر پڑا تو لکھا تھا جو ہمارے ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کے کفن دفن کے محتاج بھی نہیں ہوتے، ہم ان کا انتظام خود کر لیا کرتے ہیں اور ان کو زمین غیرت میں دفن کرتے ہیں۔ اور حضرت ذوالنون نے کہا مولا اس مقام پر پہنچی کیسے، اس مقام پر پہنچی کیسے وہ رقاصہ؟ حکم ہوا ذوالنون سچی توبہ کر کے محبوب بن گئی۔ السلام